آپ کچھ نہ دیں، اس کو 4 ایکڑ زمین دے دیں اور اس پہ اس کو ایک سولر دے دیں، وہ اپنی کاشت بھی کرے گا، اپنی فیملی کو بھی بچائے گا، اور ان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں بھی نہیں جائے گا۔ نصیر آباد گرین بیلٹ ضرور ہے، لیکن ہم لوگ سفید کپڑے میں صرف رہ گئے ہیں، نام کے ذمہ دار ہیں، بقایا سارے ہم لوگ قرض دار ہیں۔ ہم ایمانداری سے میں کہتا ہوں، وقت ان کو علاقے کی یاد نہیں آتی، جب ووٹ مانگنے ہوتے ہیں در در پہ پھرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جو ایریگیشن کی منسٹری ہے، میں کہتا ہوں کہ سی ایم کے بعد والی منسٹری وہ ہے۔ پورے پاکستان کے میڈیا نے چینی مافیا کے خلاف آواز اٹھائی، اور جو چینی 250 روپے تک جانی تھی وہ چینی 175 تک چلی گئی، کیونکہ چینی مالکان نے چینی جو ہے، جب چینی ہمارے پاس انہوں نے نکال لی اور گورنمنٹ کو کہا کہ ہمارے پاس چینی وافر مقدار میں پڑی ہے، تو 7.5 لاکھ میٹرک ٹن چینی انہوں نے باہر بھیج دی، اور پھر ابھی کہتے ہیں کہ چینی کمی ہوگی اور چینی ہمیں باہر سے منگوانی ہے، جبکہ شوگر مالکان نے یہ لکھ کے دیا تھا گورنمنٹ کو کہ چینی وافر مقدار میں پڑی اور چینی ہمیں باہر بھیجنی دی جائے۔ لیکن اس پہ کسان اتحاد نے ہر جگہ پہ احتجاج کیا، جہاں کمیٹی تھی، پی ایم کی کمیٹی تھی، منسٹری کی کمیٹی تھی، ہم اس میں گئے اور ہم نے ثابت کیا کہ شوگر مالکان ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے گنا ہم سے 350 کا خریدا ہے، جس کی چینی کا ریٹ 120 روپے بنتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ چینی 175 ایکس مل بیچ رہے ہیں، جس پہ ہماری کوشش اور میڈیا کی کوشش نے رنگ لایا، اور جو چینی باہر سے منگوانا چاہتے تھے وہ گورنمنٹ نے ان کو ابھی اجازت نہیں دی۔ تو میں میڈیا کا سلام پیش کرتا ہوں کہ اس دفعہ جس طرح چینی کے ایشو پہ میڈیا نے کام کیا، جس سے غریب مزدور کو بھی نقصان سے بچایا اور کسان اتحاد اور فارمرز کو بھی نقصان سے بچایا، کیونکہ اس کا 1.5 مہینہ رہ گیا گنا آنے کا۔ اگر چینی باہر سے آ جائے گی تو چینی کا ریٹ گرا دیں گے اور پھر گنا سستے داموں میں خریدیں گے۔ دوسرا ایک سب سے بڑا ایشو جو اس ٹائم آ رہا ہے، وہ ایک پاکستان میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو گندم انہوں نے پچھلے سال نہیں خریدی، اور اس سال وہ گندم ہم اپنے مال مویشی کو چارہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ جو ونڈا 3800 کا مل رہا ہے اور گندم ہمیں 2100 کی مل رہی ہے، تو اس ٹائم 15 سے 20 لاکھ میٹرک ٹن کی شارٹیج ہے، جس سے اربوں ڈالر کی گندم منگوائیں گے۔ اور اس ٹائم مارکیٹ میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی گندم کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو جو گندم ہم سے جو انہوں نے 2100 لی ہے، وہاں سے 500 روپے من ملے گی۔ تو یہ قحط آنے والا ہے، اور میں صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی کی اور بلوچستان کو وارننگ دیتا ہوں کہ اگر اس سال ہماری گندم کاشت ہونے سے پہلے آپ نے ریٹ ڈیسائیڈ نہ کیا تو چاروں صوبوں سے ریلیاں نکالتے ہوئے پہلے صوبائی دارالخلافے پہ احتجاج کریں گے، اور پھر جا کے اسلام آباد میں۔ پہلے بھی ہم 2022 میں 10 دن بیٹھے رہے تھے، اور اب بھی طاقت کے ساتھ نکلیں گے، اس کے لیے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی وہ کریں گے۔ اور خاص کر بلوچستان میں ایک سولر کی اسکیم آئی تھی کہ غریبوں کے کنیکشن کاٹ رہے تھے اور سولر دے رہے تھے۔ آپ ظلم دیکھیں کہ نصیر آباد کی 10-15 دن ہو گئے کنیکشن کاٹ دیا ہے کہ آپ کو سولر دیں گے، اور یہی ٹائم ہے کہ ہم نے اپنی فصل کاشت کرنی ہے، تو وہ ہمارے سولر کٹے ہوئے ہیں، کنیکشن کٹے ہوئے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ سولر پرووائڈ نہیں کیا۔ میں سی او کیسکو کو اور گورنمنٹ بلوچستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر 10 دن کے اندر اندر یہ کنیکشن نہ کیا تو ہر پرمن احتجاج کریں گے اور اپنے حق کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اور ابھی وہ فصل ہے، وہاں نہری نظام نہیں ہے، نیچے کا پانی کڑوا ہے، صرف ٹیوب ویل سے ہم اپنی فصل کاشت کر سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ نصیر آباد پورا کا پورا کنیکشن کٹے ہوئے ہیں اور ہمارا سولر انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ یہ ظلم ہے۔ دوسرا، ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے منسٹر صاحب صادق عمرانی صاحب نے کہا تھا کہ جو پٹ فیڈر کی اینڈ ہے، اس کا ایک ویڈیو بھی آپ کو دیتے ہیں کہ کسانوں آپ کاشت کرو، ہم آپ کو پٹ فیڈر سے ایک اچھی کنال سے پانی دیں گے اور آپ اپنی فصل آباد کریں۔ ہم نے وہ سیڈ ڈال لیا، اس میں خرچے کر لیے، لیکن بدقسمتی سے وہ بیج بھی جل گیا، اور صادق عمرانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس کا ویڈیو کلپس ہے کہ میں دوں گا، لیکن وہ پانی ابھی تک ہمیں نہیں ملا، اور انہوں نے کوئی ہمارا وہ پل ہے یا موری ہے اس کو توڑا ہوا ہے، اور ہمارے کسان 1-1 روپے کے لیے ترستے ہیں اور کہتے ہیں کہ 35 لاکھ روپے دو تو ہم یہ پل بنائیں گے اور سسٹم آپ کو پانی کا دیں گے۔ اس میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ بلوچستان کی ترقی میں نہ تو ہمارے پاس کوئی صنعت ہے، نہ کوئی فیکٹریز ہے، نہ کوئی بڑی کوئی انڈسٹری ہے،
تو ہم کیسے بلوچستان کا نوجوان یا بلوچستان کے لوگ صرف ایک ہی چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، وہ زراعت ہے۔ اگر آپ زراعت کو پروموٹ نہیں کریں گے اور وڈیرا نظام اپنے ان کے وڈیروں کے جا کے دیکھو، نہریں ان کے چل رہی ہیں اور غریبوں کی زمینیں خالی پڑی ہیں، اور خاص طور نصیر آباد جو گرین بیلٹ کراتا تھا بوند بوند کے لیے ترس رہا ہے، اور منسٹر صاحب بھی بدقسمتی سے اسی علاقے سے ہیں۔ ان کو جب میں حیران ہوں کہ جب یہ منسٹر بن جاتے ہیں اس وقت ان کو علاقے کی یاد نہیں آتی، جب ووٹ مانگنے ہوتے ہیں در در پہ پھرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو جو ایریگیشن کی منسٹری ہے، میں کہتا ہوں کہ سی ایم کے بعد والی منسٹری وہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کرپشن اور سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ منسٹری ایریگیشن کو اور اس کو جو زراعت کو آتے ہیں، اور اربوں روپے کی کرپشن ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ابھی کوئی ہفتے سے کوئی خبر چل رہی ہے کہ ان کرپشن پہ ہاتھ ڈالیں گے، ان کو پکڑیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہے۔ اللہ کرے بلوچستان کے آدھے حالات اس دن ٹھیک ہو جائیں گے جب کرپٹ سیاستدانوں کو، کرپٹ بیوروکریٹس کو گورنمنٹ لگام ڈال دے گی، اور جو پیسہ ہے وہ صحیح غریبوں تک ملے گا۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک تو ہمارا نصیر آباد کا جو پیسے نہ دینے کے باوجود آپ نے کنیکشن کاٹ دیے، یہ کتنا ظلم ہے، فصل کا ٹائم ہے، تیاری کا ٹائم ہے۔ ایک منسٹر صاحب نے خود ویڈیو بیان دیا کہ پانی چلا دوں گا آپ کاشت کریں، ہم نے سیڈ ڈال دیا وہ جل گیا، پانی نہیں آیا۔ اسی طرح ربی کنال کے دریائے ناڑی بولان پر جو ہم جنریٹروں سے چلا رہے تھے، وہ بھی ہمارے ایشوز اسی طرح کھڑے ہیں، اور نصیر آباد کے اکثر ڈویژن جو ہے نا وہ اس ڈویژن میں خوش سالی اور قید کا حال ہے۔ تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان کرپٹ سیاستدانوں پر جو وعدے کرتے ہیں اور بلوچستان کے نوجوان کو آپ کچھ نہ دیں، اس کو 4 ایکڑ زمین دے دیں اور اس پہ اس کو ایک سولر دے دیں، وہ اپنی کاشت بھی کرے گا، اپنی فیملی کو بھی بچائے گا، اور ان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان میں بھی نہیں جائے گا۔ وہ کیا کرے، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو نوجوان بھٹک جاتا ہے جب اس کا پیٹ کا مسئلہ ہو۔ اور یہ بیٹھے ایوانوں میں اربوں روپے کی کرپشن ہے، لیکن مجھے ابھی لگتا ہے کہ کچھ ایک ہفتے سے خبریں آپ بھی میڈیا سن رہا ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے، یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا، اللہ کرے ہو جائے اور بلوچستان کے غریب عوام اور نوجوان کو اس کا حق ملے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ربی کینال پہ کوئی 200 کے قریب ٹیوب ویل ہیں جو بجلی سے چلتے تھے، کوئی 5 6 7 سالوں سے، ابھی انہوں نے ایک دم کاٹ دیے۔ میرے ان سے وابڈہ حکام سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ بلوچستان نے سبسڈی دینا بند کر دیا، جو پیسے وہ دیتے تھے سبسڈی کے حساب سے، تو ہم بجلی نہیں دے سکتے۔ انرجی ڈی جی سے میری بات ہوئی جس کے پاس پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بجلی ان کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا بجلی تو ہماری کٹ گئی ہے، ابھی عین ٹائم پہ جب کاشت کا موسم ہے، بجلی نہیں ہے اور انتظام سولر، ہم لوگ اپنے وہ رات کا روٹی اچھی طرح سے کوئی نہیں کھا سکتا، تو ہم 20 لاکھ روپے کے کہاں سے لائیں گے سولر؟ سارا سسٹم درہم برہم ہے ہم لوگوں کا، پانی ہے نہیں، اگر آ بھی جائے تو ہم لفٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ربی کینال ٹوٹل جو ہے لفٹ پہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ خدا را کوئی رحم کھاؤ لوگوں پر، لاکھوں کی آبادی ہے ایک ہی کینال پہ جن سے گزارا ہے، سارا ویران پڑا ہوا ہے، نہ کوئی وہاں پہ چارہ ہے، مال مویشی مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی ہے ان سے، دونوں طرف سے ہم لوگ مایوس ہیں، لہذا ابھی اللہ کرے آپ لوگ ہمارے لیے کوئی آواز اٹھائیں، کم سے کم یا ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم سولر لگائیں، یا کم سے کم جب تک سولر نہیں ہے ہماری بجلی بحال کریں، ہم بل دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دیتے آ رہے ہیں بل، پچھلے مہینے کے بھی ہم لوگوں نے 12 ہزار روپے دیے ہیں۔ ابھی نہ وہ ادھر سے کوئی بات سن رہا ہے نہ یہاں پہ کوئی بات سنتا ہے، گورنمنٹ بلوچستان میں بالکل خواب خرگوش میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آپ لوگ اپنا آواز اٹھائیں، اللہ کرے گا، اللہ مسئلے حل کرے۔ بات یہ ہے کہ نصیر آباد گرین بیلٹ تو سب لوگ کہتے ہیں کہ نصیر آباد ایک گرین بیلٹ ہے۔ میں بھی نصیر آباد کا بندہ ہوں، تعلق رکھتا ہوں۔ حاج صاحب ہمارا صدر ہے زمیندار کسان کا، میں سینئر نائب صدر ہوں، کہ وہاں زمیندار کچھ پالیسی چل رہا ہے، بلکہ پاکستان میں چل رہا ہے، نصیر آباد میں نہیں، پاکستان میں۔
पंजाब में आप जाएं, सरापे एहतजाज है, ज़िम्मेदार किसान गंदम हम बोते हैं, खर्चा करते हैं, डीएपी पूछते हैं, सर डीएपी कितने में है? डीएपी 16,000, यूरिया कितने में? 6,000 में है। जब डीएपी 16,000 में सरकार हमें देता है, तोहफा में देता है, हम तोहफा समझते हैं। जब हम काश्त करते हैं, बज़गर लोग, हम अपना बीज ले जाते हैं मंडी पे, तो कहते हैं 1800-1900 फी पर मन है। अफसोस है कि अगर ज़िम्मेदार गंदम नहीं करेंगे, और इस साल इंशाल्लाह नहीं करेंगे, हमारा जदोजहद भी यही है, अगर ज़िम्मेदारों ने गंदम नहीं काश्त की तो ये सरकार बाबा हमें 5,000 से 6,000 रुपये फी मन देगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। सारी आप देखें ज़िम्मेदार हैं, प्याज आप देखें, नसीराबाद ग्रीन बेल्ट ज़रूर है, लेकिन हम लोग सफ़ेद कपड़े में सिर्फ रह गए हैं, नाम के ज़िम्मेदार हैं, बकाया सारे हम लोग कर्जदार हैं। हम ईमानदारी से मैं कहता हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार शख्स से कहता हूँ, खुदारा नसीराबाद को बचाओ, मेरा ये तवक्का है, इंशाल्लाह बचेगा इंशाल्लाह। गवर्नमेंट मांग रही है, गवर्नमेंट मांग रही है, गवर्नमेंट मांग रही है कि ये पुल बनाओ, पैसे दे दो, हमने ये कर लगेंगे। और पूरा, जबकि मैं सादिक इमरानी साहब का एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, उसमें वो कहता है कि किसानों आप सीड लगाओ, सब कुछ लगाओ, मैं देता हूँ। फिर कहते हैं जी इसको आप खुद बनाएं। कैसा जुल्म है कि अरबों अरबों रुपए आपके पास आते हैं और आप सिर्फ 35 लाख रुपए दे के वो गरीबों को पानी नहीं चला सकते। अगर ये सीज़न ख़त्म हो गया तो फिर क्या फ़ायदा है? फिर सीज़न ही ख़त्म हो जाएगा, गंदम काश्त नहीं होगी, फसल काश्त नहीं होगी, टाइम गुजर जाएगा। सर बात ये है कि कल हम लोग आए हैं अचानक, खालिद साहब से, भट्ट साहब से हम लोग मिले हैं, ये इनकी मेहरबानी, आज बैठे हुए हैं। कल हमारा मुलाकात हुआ, हम ज़िम्मेदार किसान सदर के नसीराबाद के रहने वाले हैं, ये भी किसान ज़िम्मेदारों का सरबराह है। कल हमारा मुलाकात हुआ, अचानक मुलाकात हुआ। इंशाल्लाह जब हमें कॉल आएगा तो इंशाल्लाह नसीराबाद क्या ये सिंध वाला ये जो नेशनल हाईवे है, हम उसको भी इंशाल्लाह ऐसे बंद करेंगे जैसे सिंध ने बंद किया, बचाओ ये सिंध तहरीक जो चल रहा था, वैसे हम भी इंशाल्लाह ऐसे इनको बंद करेंगे। अच्छा सर, मैं आज का सर मिनिस्टर हमारे कहने पे आते हैं तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लीडर आते हैं तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वडेरा तो शहनशाही कर रहा है, वो हमारा साथ थोड़ी देगा गरीब किसान का, वो उसके तो दरमियान से नहर गुजार दी है। जो बड़े ज़िम्मेदार हैं वो इस टाइम वो फुल एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ गरीब किसान रुल रहा है ना। बड़े ज़िम्मेदार हमारे पास आगे कोई एमएनए एमपी बैठता है, अगर एमएनए एमपी ने बैठना होता तो इनका मसला उधर ही ना हल करता था, ये आपके सामने आके थोड़ी होते। सर बात ये है कि वो अंदरून के ज़िम्मेदार हैं। क्या है? वो अंदरून के ज़िम्मेदार हैं, हम तो बैरून के ज़िम्मेदार हैं। पटविटर पे जो रबी किनार नया निकला उसके ज़िम्मेदार है। हमारा सारा सिस्टम ट्यूबवेल पे चलता है, ट्यूबवेल का बिजली काट दिया गया, टू फेस कर दिया गया, कहते पैसे आ रहे हैं, अकाउंट खोला, अकाउंट पे आज तकरीबन 20 दिन हो गए, हमारे पास न बिजली है न पानी है। अगर पानी गुजर जाए, बिजली ना हुई तो हमें तो फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, यही है। कहते बलूचिस्तान में पैसे नहीं है, बलूचिस्तान का बजट हम इतने 100 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, से लॉलीपॉप है और तुम लोगों ने देखा कुछ नहीं। नहीं ये वही कनेक्शन है, वही कनेक्शन है, वही हमारे अकाउंट खुलवाए हैं, वही हमारे ट्रांसफर अतारे हैं सर, वही कनेक्शन है, वो वही फेस है जो हम ऑलरेडी कैस्को के साथ हमारा तंजीमों का ये डिसाइड हुआ था। और गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपने ट्यूबवेल आपके ले जाएंगे और ट्रांसफर उतार लेंगे, आपको कनेक्शन दे देंगे। तो कुछ इलाकों में दे दी है और कुछ इलाके, अच्छा उन इलाकों में दिया जिसमें पहले बेहतरी थी, और उन इलाकों में दिया जहाँ किसान पहले बहुत पिसा और गरीब था, जिसके पास नहरी निज़ाम नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ वो टोटल ट्यूबवेल पे चलता था। हम पूरे बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ सोलर नहीं दिए, हम सब की बात कर रहे हैं कि सबको सोलर प्रोवाइड किया जाए। और नसीराबाद में हम अगले हफ्ते प्रोग्राम बना रहे हैं, जाएंगे। अब हम नसीराबाद नहीं जा रहे हैं, हम नसीराबाद हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और अपने एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। 20 तारीख को हैदराबाद में हमारा जलसा है, उसके बाद अंदरूनी सिंध जाएंगे, बलूचिस्तान जाएंगे, पंजाब, और ये महीना 1.5 महीने के अंदर अपनी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि गंदम हमारी 1.5 महीने बाद काश्त होनी है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ और अपने किसानों से भी वादा करता हूँ, इसके लिए जो मर्जी कीमत अदा करनी पड़ी, हम गिरफ्तारियाँ देंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन गंदम काश्त होने से पहले अपनी गंदम का रेट डिसाइड करवाएं। देखिए, जो कैस्को, जो सिंध गवर्नमेंट, ये प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट था,
फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें अपना हिस्सा डाला कि हम आप इनको करेक्शन दें, फेडरल गवर्नमेंट भी पैसे देगी। और मैं कोई फेडरल गवर्नमेंट का वकील नहीं, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ परसों इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें वादा कहा है कि जो चीनी माफिया है वो चीनी की जो मिलें हैं वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हैं, वो आसिफ जरदारी साहब की हैं और जो उनके इत्तेहादी हैं उनकी हैं, जिसकी वजह से चीनी मार्केट को पूछा नहीं जाता। तो मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस देता हूँ, आप देखें कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर का नाम तोड़ करके शरेआम प्रेस इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कहा तल्ले खाना और बात है, लेकिन अपने हकूक की जंग के लिए हमारे से कोई तल्लुकात अजीज नहीं है। देखिए जी, मैंने तो कई फसल देखी नहीं है, अगर कोई खुफिया तौर पे प्लान करके पहाड़ों में बीच में जहाँ रास्ते नहीं है, जहाँ उनका कोई वो भी बडेरा मिला होगा, कोई उनके साथ कर रहा, गरीब आदमी तो काश नहीं, खुफिया ऊपर नहीं है, खुफिया लगी हुई है जहाँ पहाड़ों के अंदर 200 एकड़ 100 एकड़ बनाया, ऊपर ओपन फसल हमने नहीं देखी, ये सारे जिम्मेदार बैठे हमने नहीं देखी जी। और अगर जो कर रही हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।